بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دے رکھا ہے؟ آخر فجر میں ایسا کون سا پوشیدہ راز ہے کہ اللہ پاک نے یہ وقت خاص مسلمانوں کو دیا کہ اس وقت اٹھ کر اپنی عبادت شروع کیا کرو؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ نماز ہم مسلمانوں کو کیسے ملی اور یہ 5 دفعہ ہی کیوں فرض کی گئی۔ ایک دفعہ نبی کریم اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے پاس تشریف لائے اور نبی کریم کو معراج کے لیے آسمانوں پر لے گئے۔ وہاں آپ نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور فرشتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں سے آگے چلے گئے جہاں نبی کریم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔ معراج شریف کے وقت جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں سے نوازا تو نبی کریم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے نمازیں کم کروا لیں کیونکہ 50 نمازیں ادا کرنا امت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی اکرم کافی بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے اور آخر کار نمازیں کم ہوتی ہوتی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ تو نبی اکرم اللہ سے ملاقات کر کے نمازیں کم کروا کر واپس آ رہے تھے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 5 نمازوں میں بھی نرمی کروا لیں۔ تو نبی کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، میں کئی بار اللہ سے استدعا کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب 5 نمازیں ہی ٹھیک ہیں، اب میں یہ استدعا لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس طرح امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ان 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ نماز فجر ادا کرنا مشکل ہے کیونکہ اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اس وقت اٹھنا بے حد مشکل ہے۔ جس قدر یہ نماز صبح کے وقت اپنے گرم بستر سے ادا کرنا مشکل ہے، اسی قدر اس کی فضیلت بھی رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ساری زندگی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک نے سب سے اہم اور سب سے افضل نماز فجر کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نماز فجر کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ نبی کریم کا فرمان یوں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا دنیا و مافیہ کی سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے سے سچے مسلمان کے ایمان کی سچائی اور پکے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسلمان کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تھے تو ہمارے خیال سے وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں تھا۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جو مسلمان فجر اور عصر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ضرور ہی جنت میں داخل ہوگا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے جہنم سے حجاب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو انسان فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ فجر کی نماز مسلمانوں کو ہر صورت میں جنت میں داخل کر دے گی۔ ناظرین گرامی، اسی طرح فجر کی نماز نہ ادا کرنے پر بھی سزا رکھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول کریم کے سامنے ایسے انسان کا ذکر کیا گیا جو سورج نکلنے تک سوتا رہتا تھا، وہ فجر کی نماز نہیں ادا کرتا، تو نبی کریم نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان اس انسان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو فجر کی اذان سنائی نہیں دیتی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم کس طرح اٹھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم آپ کو مندرجہ ذیل طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں چاہیے کہ رات کو جلد سو جایا کریں۔ رات کو جلد سونے سے فجر تک ہماری نیند پوری ہو جائے گی اور ہم صبح جلدی اٹھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے صبح باجماعت فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اپنی عادت ایسی بنائیں جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ آپ کو رات کے وقت الارم لگا لینا چاہیے
چاہیے کہ جب فجر کا وقت ہو تو الارم بجے اور آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے وقت نہ اٹھ سکیں، اٹھنے میں تاخیر ہو جائے، تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر سب سے پہلے نماز فجر ادا کیا کریں۔ اللہ کے حکم سے نماز لیٹ ادا کرنے کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو عادت بنا لینا بھی سخت گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ سارا دن تو اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی آنکھ نہیں لگتی، وہ ساری رات کسی سوچ بچار میں گزار دیتے ہیں۔ اس طرح وہ انسان کئی قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ہم دنیا کے کاموں میں پڑ چکے ہیں، ہم نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کو اپنا لیا ہے، جس وجہ سے ہمیں اللہ کی یاد میں وقت گزارنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ دنیا دار انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کی نیند جسم کو سکون نہیں دیتی، بلکہ انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ دنیا کی رنگینیوں میں پڑنے والے لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ سونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ بے شمار دوائیاں کھانے کے باوجود بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، ہم کو نیند کیوں نہیں آتی، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ فجر کی اذان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی، ان کا سارا دن خوشی خوشی سے گزرتا ہے، جسم کو تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے صبح شام اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کہ میرے بندے زمین پر کیا کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے فلاں بندے کو جب چھوڑا تھا وہ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، اور جب فلاں بندے کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھا۔ فجر اور عصر کے بعد سونے سے منع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہوتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت آکسیجن بے شمار ہوتی ہے جو آپ کو تندرست اور توانا رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں وہ اس آکسیجن کو حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ عصر کے وقت اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ اس وقت آکسیجن کی بے حد کمی ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتے ہیں ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اسلام میں بھی اسی وقت سونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت سونے کے بے شمار نقصانات ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کو فجر اور عشاء کی نمازوں کو ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ ہر صورت میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں کتنی سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے اور نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا و پکا عشق عطا فرمائے۔